فَلِذَلِكَ وَدْعُ وَاسْتَقِمْ فَلِذَلِكَ فَدْعُ۔ اسی دعوی توحید کی طرف میرا پیغمبر آپ اپنی امت کو دعوت دیجئے، آپ لوگوں کو دعوت دیجئے، آ جاؤ اللہ کی توحید کی طرف، آ جاؤ اللہ کو داتا سمجھ لو، آ جاؤ اللہ ہی کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ لو، آ جاؤ اپنے رب کو ہی اپنا غریب نواز اور گجمگ سمجھ لو، اس کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی زندہ، نہ کوئی مردہ۔ اس دعوے کی طرف آپ لوگوں کو دعوت دیجئے، فَلِذَلِكَ فَدْعُ، اور صرف دعوت نہیں دینی، وَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ، جس بات کا حکم آپ کو دیا گیا ہے میرا پیغمبر، اس کے اوپر خود بھی استقامت کا مظاہرہ کیجئے، وَاسْتَقِمْ، اس کے اوپر ڈٹ جائیے، وَاسْتَقِمْ، اس کے اوپر جم جائیے، وَاسْتَقِمْ، اس کے اوپر ثابت قدم رہیے، وَاسْتَقِمْ، استقامت کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ نبی سے بھی یہی بات مطلوب ہے کہ عقیدہ توحید کے اوپر ڈٹ جائیے، یوں نہیں کہ دوسروں کو دعوت دیتے رہیں، آپ خود جو مرضی کرتے رہیں۔ ایک خطیب، ایک واعظ، ایک مولوی، ایک مفتی جو دوسروں کو دین کی اور نیکی کے کاموں کی ترغیب دیتا ہے، اس کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ خود بھی اس کے اوپر عمل کرے۔ اگر وہ خود عمل نہیں کرتا تو اس کی مثال تو پھر وہ یہود کی طرح ہوئی نا، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، خود جو نا عمل کرنا بھول گئے ہو، پتہ ہی نہیں تمہیں، خود بھی عمل کرو نا۔ اسی لیے اللہ نے یہاں پہ فرمایا فَلِذَلِكَ فَدْعُ، جس عقیدہ توحید کی طرف میرا پیغمبر آپ نے دعوت دینی ہے، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جس کا حکم آپ کو دیا گیا ہے اس کے اوپر آپ ڈٹ جائیے، استقامت کا مظاہرہ کیجیے۔ لا تتبع اہواءہم، ان کی خواہش کی اتباع نہ کیجیے، یہ اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے، کبھی کہاں جا رہے ہیں، کبھی کہاں جا رہے ہیں، کبھی کسی کی معبودیت مان رہے ہیں، کبھی کسی کو سجدہ کر رہے ہیں، کبھی کسی کے نام کی نظر نیاز دے رہے ہیں۔ مشرک جو ہوتا ہے نا، مشرک، اللہ کہتا ہے ما لہا من قرار، اس کو قرار ہی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج جو نشد اللہ دربار کے اوپر جا کے سجدے ہو رہے ہیں جی، بات نہیں بنی، چلو بھئی علی حجویری کے دربار پہ جاتے ہیں، ادھر جا کے دیگ چڑھاتے ہیں، بات نہیں بنی، چلو بھئی امام بڑی سرکار چلتے ہیں، بات نہیں بنی، چلو بھئی سلطان باہو چلتے ہیں، چلو بھئی پاک پتن چلتے ہیں، چلو بھئی اجمیر شریف بنتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ما لہا من قرار، مشرک کی زندگی کے اندر استقامت نہیں ہوتی۔ اگر کسی ایک کو معبود مانا ہے، چلو اسی کو اوپر جم جا، اسی کو اوپر ڈٹ جا، ٹھیک ہے یہ تیرا معبود ہے تو وہ بھی جھوٹا، اللہ کے سوا جس کو بھی پکارا جائے گا وہ جھوٹا معبود ہے۔ مشرک کو ایک معبود کے اوپر قرار آتا ہی نہیں ہے، یوں سمجھ لی استقم اور ما لہا من قرار ایک دوسرے کی ضد ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ استقامت کا مظاہرہ کر اللہ کی توحید کے اوپر، یہ ادھر ادھر بھٹک رہا ہے، ادھر ادھر بھٹک رہا ہے، کسی جگہ پہ اس کو قرار آتا ہی نہیں ہے۔ ایک اللہ کو ماننے والا، اس کی زندگی میں استقامت ہوتی ہے، اس کی زندگی کے اندر ڈٹ جانا ہوتا ہے، اس کی زندگی کے اندر ثابت قدم ہونا، اس کے قدم ثابت رہتے ہیں، جم جاتے ہیں اللہ کی توحید کے اوپر، وہ ادھر ادھر نہیں بھٹک، وہ سب جھوٹے معبودوں کی نفی کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ سارے خواہشات کے اوپر مبنی ہیں۔ یہ خواہش ہے نا کہ ادھر سے کام نہیں ہوا، چلو دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی، چلو وہ بڑا نام ہے، وہ بڑی ڈیری ہے، ادھر چلے جاتے ہیں، ادھر سے بھی کام نہیں ہوا، وہ بڑی سرکار تو اس سے بھی اونچا نام ہے جی، دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی، ادھر جو ہے نا وہ چلے گئے، ادھر سے بھی کام نہیں ہوا، چلو یار اجمیر شریف چلے جاتے۔ یہ خواہشات کی تابع داری۔ لا تتبع اہواءہم، میرا پیغمبر ان کی خواہشات کا اتباع نہیں کرنی آپ۔ لا تتبع اہواءہم
وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، آپ فرما دیجئے آمنت بما انزل اللہ من کتاب، میں تو اس کے اوپر ایمان لے کے آیا ہوں جو اللہ نے کتابیں اتاری ہیں، ساری کتابوں کے اوپر میں ایمان لے کے آیا ہوں۔ کیونکہ پیچھے مضمون یہود و نصارہ کے ساتھ بھی تعلق رکھتا تھا نا، یہودیوں کا یہ وتیرہ تھا، وہ تورات کو مانتے، انجیل کا انکار کر دیتے، قرآن کا انکار کرتے۔ عیسائی جو ہے نا قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں، تورات کا بھی انکار کرتے ہیں۔ زبور کو ماننے والے جو ہے نا وہ دیگر کتابوں کا انکار کرتے ہیں نا۔ یہ ایمان نہیں ہے، یہ استقامت نہیں ہے۔ استقامت اس چیز کا نام ہے کہ اللہ نے جو چیز، جو کتابیں نازل کی ہیں، انسان ان ساری کتابوں کے اوپر ایمان رکھے۔ آسمانی تمام کتابوں میں سے اگر ایک بھی کتاب کا انکار کرے گا کافر ہو جائے۔ یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ساری کتابیں برحق تھیں، اللہ کے سچے نبیوں کے اوپر نازل ہوئی تھیں، ان کی تعلیمات سچی تھیں، اپنے اپنے دور کے اندر ہادی بن کے آئی تھیں۔ لیکن اب چونکہ وہ شریعتیں منسوخ ہیں، وہ کتابیں منسوخ ہیں، اب ہمارے لیے جو ہے وہ یہ قرآن مقدس ہے، اس کے اوپر ہم بالتفصیل ایمان لے کے آئے ہیں، اس کے اوپر ہم بالاجمال ایمان لے کے آئے۔ یہ بھی تو خواہشات کی تابع داری نہ، کسی کو مان لیا کسی کو چھوڑ دیا، دل کے اندر جس کا خیال آیا بس یہ ٹھیک ہے جی، جس دل کے اندر خیال پیدا ہوا یہ ٹھیک نہیں ہے، بس یہ ٹھیک نہیں ہے جی۔ اللہ کا حکم نہیں مانا انہوں نے۔ لا تتبع اخواہم وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب وامرت لیعدل بینکم، میں تو حکم دیا گیا ہوں کہ تمہارے درمیان عدل و انصاف کو قائم کروں۔ عدل چاہتے ہو، انصاف چاہتے ہو، دنیا کے اندر انصاف دیکھنا ہے، آؤ اس قرآن کے ذریعے تمہیں انصاف ملے گا۔ کیوں؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سب سے زیادہ سیدھی راہ وہ تو قرآن ہی اس کی طرف رہنمائی کرتا۔ انصاف چاہتے ہو تو میں تو پھر اسی کتاب کے ذریعے تمہارے ساتھ فیصلہ کروں گا۔ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے اپنے رب کی جانب سے، لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، تمہارے اندر میں عدل و انصاف کے ساتھ جو ہے نا وہ فیصلے کرے۔ ہاں پھر سن لو، وہ جو دعویٰ توحید تھا پھر بیان کر دیا، اللہ ربنا و ربکم، اللہ ربنا و ربکم، تم بے شک نہ مانو لیکن حقیقت کے اوپر مبنی بات یہی ہے، اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی وہی رب ہے۔ جن کو تم رب سمجھتے ہو وہ رب نہیں ہے، اصل رب جو ہے نا اللہ ہی ہے۔ لہذا تم اس دعوی توحید کی طرف آ جاؤ۔ لنا مالنا ولکم ما مالکم، اگر اس دعوی توحید کی طرف تم نہیں آتے، تمہیں تمہارے شرک والے اعمال مبارک ہوں۔ میں محمد کو اللہ کی توحید مبارک ہو، تمہارے لیے تمہارے اعمال، میرے لیے میرے اعمال، تمہارے اعمال کا وبال ہمارے اوپر نہیں آئے گا اور ہمارے نیک اعمال کا ثواب تمہیں نہیں ملے گا۔ تم سے اپنے عملوں کی پوچھ ہوگی اور ہم سے اپنے عمل کی پوچھ ہوگی۔ یہ ہے استقامت کہ اللہ کی توحید کے اوپر ڈٹ جانا۔ اگر نہیں مانتے نہ مانو، ہم تو اس کے اوپر ڈٹ گئے ہیں، اللہ کی توحید کے اوپر اور اس کے دین کے معاملے میں بس ڈٹ جاؤ۔ اللہ ربنا و ربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان اب کوئی جھگڑا نہیں، تم نہیں مانتے نہ مانو، لگے رہو۔ ابھی تو ہم تم کو کچھ نہیں کہتے کیونکہ ابھی تک جہاد کا حکم نہیں نہ آیا تھا، یہ صورت مکی ہے۔ لا حجت بیننا و بینکم، کوئی ہمارے تمہارے درمیان جھگڑا نہیں ہے۔ اللہ یجمع بیننا والیہ المصیر، ہاں اللہ ہم سب کو جمع کرے گا، اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، پھر پتہ چلے گا، اللہ فیصلہ کریں گے ہمارے اور تمہارے درمیان۔ وہ تو قیامت کا دن انصاف کا دن ہے، انصاف کے اوپر مبنی جو ہے نا وہ فیصلہ ہوگا۔ یہ جو تم کہتے ہو نا کہ ہمارا نبی تمہارے نبی سے افضل ہے، کیوں جی؟ دلیل کیا جی؟ ہمارے نبی پہلے آئے ہیں، تمہارے نبی بعد میں آئے ہیں، اس لیے فضیلت ہے جی۔ ہماری کتاب تمہاری کتاب سے افضل ہے جی، وہ پہلے آئی ہے جی، یہ تو کوئی دلیل نہیں۔ جس زمانے کے اندر تورات مقدس نازل ہوئی تھی اس زمانے کے اندر تورات مقدس سب سے افضل تھی۔
جس میں انجیل نازل ہوئی تھی اس میں انجیل مقدس جو ہے نا افضل تھی۔ آج قرآن نازل ہوا ہے، قرآن سب سے افضل ہے۔ اللہ کی ساری کتابیں جو ہے نا اپنے اپنے زمانے کے اندر افضل ہے۔ ہاں مجموعی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو قیامت تک قائم اور دائم رہنے والی کتاب قرآن مقدس ہے، لہذا اس کا مقام اور مرتبہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ لہذا ضد چھوڑو، اناد چھوڑو، حسد چھوڑو، بغض چھوڑو۔ کامیابی چاہتے ہو دنیا کے اندر پیغمبر کی نبوت کے اوپر بھی ایمان لے کے آؤ اور قرآن مقدس کے اوپر بھی ایمان لے کے آؤ، اسی میں تمہاری کامیابی کا راز۔